ناظرین کرام، وہ جو سمیع علیم ہے اور وہ جو صاحب قدرت اور دل کے تمام حالات کو جاننے والا ہے، آج اس کے مبارک، فتح مند اور قدرت والے نام میں آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج پھر آپ کے سامنے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہو سکوں، اور امید واثق ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ بھی اور میں بھی خوب برکت پائیں گے۔ ہر پروگرام کے بعد آپ کے جتنے بھی کومنٹس پروگرام کے دیکھنے کے بعد ہمیں ملتے رہے، خواہ کیسے ہی کیوں نہیں تھے، ویسے بہت اچھے کمنٹس آپ نے دیے ہیں، ان تمام کمنٹس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ کچھ ایسے کمنٹس تھے جو شاید ایسے لوگ نہیں تھے جو سیکھنے والی روح رکھتے تھے، تاہم میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ ذات الہی ان کے دلوں پر سے ان پردوں کو ہٹائے، ذہنوں پر سے ہٹائے، آنکھوں پر سے ہٹائے، تاکہ وہ بھی صداقت کتاب مقدس کو بہتر طریقہ سے جان سکیں۔ اور آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور یہ جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اور آج کے لیے موضوع یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں، یا خدا کے لوگوں کے ذریعہ خدا کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد ہے آپ نے گزرے ہفتے میرا پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں اس بات سے متعلق سیکھا تھا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا ورد، کون سا وظیفہ، کون سی آیت تلاوت کروں کہ میری جان مصیبتوں سے چھوٹ جائے۔ وہ وظائف کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود جو قادر مطلق حق تعالی ان سے بات کرتا ہے وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے۔ یاد ہے میں نے بار بار کہا تھا، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بات آج میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق کسی حد تک اس موضوع کے ساتھ متوازی چل رہا ہے، اور یہ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھے شارٹ کٹ بہت دکھائے گئے، وقتی طور پر ذہنی تسکین ہوئی، لیکن ان شارٹ کٹس کے بعد پھر وہاں کا وہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے بجائے ڈائریکٹ ذات الہی کے طالب ہو جائیں، تاکہ جب وہ اپنی پاک اور مقدس مرضی اپنے پاک کلام کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کرے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، تاکہ پھر مشکل اور کٹھن حالات آئیں بھی تو ہم جانیں کہ پروردگار کوئی بات نہیں، یہ سب میرے بھلے کے لیے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان تمام حالات میں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، اور تو مجھے چھوڑے گا نہیں، تو مجھ سے دست بردار نہیں ہوگا۔
ایون اگر مجھے شیروں کی غاروں میں بھی پھینک دیا جائے تو تو ان شیروں کے منہ بند کرے گا، اور اگر مجھے آگ کی بھٹیوں میں جھونک دیا جائے تو بھی تو وہاں مجھے جلنے نہیں دے گا، اور اگر تیری مرضی ہو کہ شیر مجھے پھاڑ بھی کھائے، اور اگر تیری مرضی ہو کہ یہ آگ کے شعلے مجھے جلا بھی دیں، تو بھی میں جانتا ہوں کہ میں تیری مرضی کے تابع ہوں۔ دنیا کے لیے وہ شعلے مجھے جلا رہے ہوں گے، لیکن تیری نگاہ میں وہ شعلے مجھے اس عارضی حیات سے ابدی حیات میں منتقل کرنے کا ایک وسیلہ بن رہے ہوں گے۔ لہذا جب جیون کا کنٹرول رب العزت کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو پھر وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لہذا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقاصد کے حل کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے جو خدا کے لوگ ہیں، بندگان خدا، ان کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ دو باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کے لوگوں کے پاس دعا کروانے کے لیے نہیں جاؤ ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں تورات میں بھی، زبور میں بھی، صحائف الانبیاء میں بھی، اور ایون عہد جدید یعنی انجیل مقدس میں بھی ایسے متعدد حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر خدا کے لوگوں کے لیے جایا گیا تاکہ اپنی جس مصیبت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، جس دکھ اور ٹینشن میں ہے، ان سے کسی طرح سے ازالہ ہو سکے، نجات پا سکے، رہائی پا سکے۔ جیسے ایک کوڑی جو بہت بڑا آفیسر تھا، اس کی رہنمائی کی گئی اور وہ بزرگ الیشا نبی کے پاس گیا۔ کوئی خاص ریزن تھا تو وہاں پر وہ گیا۔ عہد جدید میں بہت سارے لوگ مقدسوں کے پاس آئے تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ میں بہت سارے حوالے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اور آپ چاہیں تو بعد میں یعقوب کا عام خط، اس کا آخری باب تلاوت کیجئے گا۔ بزرگ یعقوب بہت دعا گو شخصیت تھی، اسی لیے اس نے دعا کرنے سے متعلق کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تو تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور بیمار بھی شفا پائیں گے۔ کلیسیائی بزرگوں کی بات کی گئی ہے، وہ لوگوں کے لیے دعا کریں، یہ کلیئرلی کہا گیا ہے۔ تو مجھے غلط نہیں سمجھیے گا، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بزرگان جن کو پروردگار کی طرف سے خاص اختیار دیا گیا، نام مندرج ہے، ان کے عہدے مندرج ہیں، ان کو خاص اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس دعا
کے لیے نہ جائیں یا ان کے سامنے اپنی دعائیہ درخواستیں نہ رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں بزرگان کلیسا کو، مومنین کو مختلف نعمتیں پروردگار نے ان کی شخصیت اور ان کی صلاحیت کے مطابق بخشی ہے، اور ان میں سے کچھ کو شفا کی نعمت بھی ملی ہے، اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور خدا ان کے ذریعہ سے اپنا کام کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ خدا کے لوگوں سے دعا نہ کروائی جائے، میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں نے کہا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، اور ان دعاؤں کے سبب سے بیمار بھی شفا پاتے ہیں اور پا سکتے ہیں، بشرطے کہ رب العزت کی اس میں مرضی ہو تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے لوگوں سے دعا کروائی جائے تو یہ اچھی بات ہے، بشرطے کہ وہ خدا کے لوگ ہوں. یہاں پر بھی کئی طرح کے لوگ ہیں. ایک تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا حلیہ بگاڑا ہوتا ہے، شاید جڑوے ان کے سر پر اور جوئیں میل سے بھرے ہوئے ہوں. پاسبل ہے کہ ننگے فقیر ہوں. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہے بھی اور ہیں بھی، میں نام لینا نہیں چاہتا. اور لوگ ان کے پاس جاتے رہے اور جاتے ہیں، اور وہ جو ننگے فقیر، وہ ان خواتین کو جو ان کے پاس جاتی تھیں، یا وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کو گندی گالیاں دیتے تھے. اور جب وہ واپس لوٹتے اور لوٹتی، میرے بھی بڑے اس میں شامل تھے، تو پھر گھر والے پوچھتے، ہاں کیا کہا تھا شاہ جی نے؟ تو پھر گالیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو پھر وہ کہتے ہیں جی گالیاں دی تھی، اور پھر وہ سوچتے ہیں اب کام بن گیا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے نہیں گئی تو تھی، لیکن وہ جو بزرگ تھے بس انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر چہرہ لٹک جاتا ہے، اب کام نہیں بنے گا، کاکا نہیں ہوگا. یعنی یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ بات میں نے کیوں کی کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے کو اپنا آپ ہی نہیں معلوم ذات الہی کی بابت، وہ کیا جانتا ہوگا. ہم یہاں پر محرم اور غیر محرم کی بات جب کرتے ہیں تو کہاں گئی؟ پردے کی بات کہاں گئی؟ گندا ناپاک جس کے بال جڑے ہوئے میلوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس سے جا کر سر پر جھاڑو مارواتے ہیں اور کہتے ہیں کام بن جائے گا. یہ کون سا ایمان ہے؟ اس سے بڑی بت پرستی اور گناہ اور مشرک شخص، شرک کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ شہر کراچی میں سمندر کے کنارے ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، اور نہ صرف شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں، ملتان اور لاہور اور اسلام آباد، مری پہاڑوں میں ایسا ہے. تو محتاط رہیے کہ ہم کن سے
کیا کہہ رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں، اور وہ جو بدرو ان میں سے کئی لوگوں میں ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں وہ خود گرفت میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جو خدا کو جانتے تک نہیں، تو جو بدرو ہے، جن ان میں ہوتے ہیں، وہ ساتھ لے کر آتے ہیں آپ۔ یہ باتیں پتھر پر لکیر ہیں، اور میں یہاں پر اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ جاننا ہے کہ آپ کن کے پاس جا رہے ہیں۔ کتاب مقدس کے مطابق ایسا شخص جس نے اپنی خودی کو مار دیا، انکار کیا، اپنا جیون مسیح ابن مریم کے سپرد کیا، ان پر ایمان لایا کہ خداوند خدا آپ میرے منجی ہیں، میں اپنا جیون آپ کے نام کرتا ہوں، اور پھر ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، دعا گو شخص ہے، روحانی جنگ لڑنے والا شخص ہے، اور صاحب علم بھی ہے، اور ہوش و حواس میں ہے، بے ہوش نہیں ہے، مجنون اور مجذوب نہیں ہے، اپنی حالت کا اس کو پتا ہے۔ ایسے اشخاص کے پاس جائیں، ایون فون کال کریں، اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم۔ تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا دبئی سے کال، ایک میسج، آڈیو میسج آیا، کاش میں آپ کو سنا سکتا، لیکن میں ایسی درخواستیں صیغہ راز میں رکھتا ہوں، کسی کو بتاتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ آپ دعا کریں، کچھ سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا، اور ضرور میں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ان کے مسائل کا حل کرنا تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان کے لیے دعا کرنا اور اس کو پکارنا جو ان کے بھی اور میرے بھی مسائل کا حل ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ باتیں کہہ کر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں ہیں، فزیکلی تو جہاں کہیں ہیں، لیکن میں فزیکلی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ذہنی، روحانی اور اپنی سوچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ آپ جہاں کہیں ہیں، طرز حیات جیسا ہی ہے، بھلے آپ غیر مسیحی ہیں یا مسیحی ہیں، آپ کا جیون جیسے پہلے ایک ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ گندی زبان ہے، خداوند معاف فرمائے، ذہن اور دل گندا ہے، دوسروں کے لیے بدگوئیاں اور برائیاں کرتے ہیں، لائی بچائی کر دے رہی ہیں، گناہ زندگی میں ہے، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ سب کچھ زندگی میں موجود ہے اور مشکل میں ہے اور مصیبت میں ہے۔ اور ایسے سما میں ہم جاتے ہیں خدا کے لوگوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ ہم جہاں پر لگے ہوئے ہیں وہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ میری خیر ہے جہاں پر میں ہوں، لیکن جب میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، فلاں پادری صاحب کے پاس، فلاں خدا کے خادم کے پاس دعا کے لیے جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا،
میں پاویں جتھے لگا رہواں کوئی گل نہیں ہے جی، گل ہے، یہ بہت بڑی گل ہے، یہ معمولی گل نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں کے جواب کے لیے، اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے خدا کے لوگوں کو کیش کرنے کی کوشش نہ کرے، یا ان کے ذریعہ خدا کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی۔ تو پھر کیسے بنے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کلیہ۔ اب آپ کی بات ہے کہ آپ اس کلیے کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، یہ آپ کی شخصی بات ہے۔ دیکھیے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو فلی میرے سپرد کریں، فلی میرے سپرد کریں۔ اور وہ کیسے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سچے دل سے، آنسوؤں کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے ان گناہوں سے نمبر 2، حقیقی ریئلی توبہ کرنا کہ پروردگار میں نے تجھے دکھ دیا، مجھے معاف کر۔ اور پھر مسیحا نے میرے اور آپ کے ان تمام پاپوں کا فدیہ، عوضانہ ادا کر دیا ہے۔ اپنی جان میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قیمت کے طور پر دے دی ہے، ادا کر دی ہے، دام چکا دیا ہے۔ اور اب ہمارا یہ سٹیپ لینا کہ تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، تو نے میرے پاپوں کو مٹا دیا ہے۔ تیرا شکر ہو تیری اس ازلی اور ابدی محبت کے لیے، اور میں اس محبت کو اپنے آپ کے لیے قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ مسیح ابن مریم انتظام الہی کے تحت میرے پاپوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے مر گئے اور دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ سجدہ ریز ہو کر، سرے تسلیم خم ہو کر خدا کے حضور جھک جانا اور آنسوؤں کے ساتھ اپنا گناہوں کا اقرار کرنا، توبہ کرنا اور مسیحا پر ایمان لانا، اور پھر کہنا، خداوند خدا، اب میرا جیون، میرا دل، میری سانس، میرا ذہن، میرا بدن اب آپ کے نام ہے، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اب میں اپنا آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو چونکہ ہمارا جیون آلریڈی اب یہ دنیا والا نہیں ہوگا، دنیا میں ہوں گے لیکن دنیا کیسے کام نہیں کریں گے، دنیا میں ہوں گے لیکن دنیا ہم میں نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم خود بھی دعا کریں گے، دل سے دعا کریں گے، اور خدا کے لوگوں کو دعا کے لیے کہیں گے، تو اس کے نتیجہ میں خدا سنے گا اور پھر جواب دے گا، بشرطے کہ اس معجزے کے ہونے میں خدا کی مرضی ہو۔ تو میری ماں کی زندگی میں معجزے کے ہونے میں خدا کی مرضی تھی اور وہ شفا پا گئی، لیکن انسان کو ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے نا۔ اور اگر میں یہ دعا کرتا رہتا کہ اے پروردگار، مسیحا کے صدقے سے میری ماں کو
اور زندگی دے، اور زندگی دے، اور زندگی، اور زندگی، تو کتنی ایک زندگی وہ دیتا بھائی؟ آخر کار تو میری والدہ کو لٹکنا ہی تھا، مجھے بھی لٹکنا ہے، تو رہنا آپ نے بھی نہیں ہے۔ تو ہم موت کو دعا کے ذریعہ سے ٹال نہیں سکتے، بشرطے کہ خدا کی مرضی ہو تو۔ جیسے حزقیہ کی عمر 15 سال بڑھا دی گئی تھی، لازم نہیں کہ ہر جا ایسا ہو، خدا ہر ایک کام اپنی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگان دین یعنی بزرگان کلیسیا میں ان کی بات کرتا ہوں، ان کے پاس دعا کے لیے جائیں، ٹیلی فون کال کریں اگر وہ بات ہو سکتی ہے تو، اور اپنا جو بھی دکھڑا ہے آپ بتائیں، بشرطے کہ پروردگار آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ فلاں شخص کے پاس جائیں۔ ویسے تو پہلے خود اپنا دل اس کے حضور انڈیلیں اور مانگیں، لیکن اس بات کو ذہن نشین کریں کہ میں خدا کا ہوں، پہلے اپنا آپ اس کے سپرد کریں، اپنا جیون اس کے نام کریں، اور میں خدا کا ہوں، میں دعا کروں گا اس سے رہائی کے لیے، جی وہ صاحب میری شفا کے لیے، اس پرابلم سے رہائی کے لیے میرے لیے دعا کریں گے، وہ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، لیکن میں ہوں پورا خداوند خدا کا۔ اور اگر اس کی مرضی ایسے بھی رہی نا کہ میں اسی حالت میں رہوں تو بھی میں خوش اور شادمان رہوں گا۔ میرا جی کرتا ہے ایک ریفرنس پڑھ لوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، جہاں بزرگ حبقوق نبی فرماتے ہیں خواہ میرا کچھ بھی نہ رہے تو بھی میری جان خداوند اپنے خدا سے خوش رہے گی۔ اپنا جیون اس کے نام کیجئے، اپنی زندگی اس کے نام کیجئے، خود دعا کیجئے، بزرگوں سے دعا کی درخواست بھی کریں، معجزے کے لیے ایمان رکھیں، لیکن اگر خدا ایسی حالت میں بھی رہنے دیتا ہے تو بھی اس کے نام کی ستائش اور اس کی تعریف کریں، کیونکہ اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن خدا کے لوگوں کو کیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک کے لیے ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ میں مسیحی کیوں ہوں؟